دوسروں کو دعوت دینا اور دیتے رہنا، اس کے لیے تو صبر بہت ضروری ہے، ورنہ انسان جو ہے ریزنٹمنٹ برداشت نہیں کر سکے گا۔ جس کو اپنی عزت نفس پیاری ہے وہ تواصع بالحق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تواصع بالحق میں جو چیز جاتی ہے وہ سب سے پہلی عزت جاتی ہے، رسپیکٹ۔ نہ بڑے آپ کی عزت کرتے ہیں نہ چھوٹے، چھوٹے زبان چلاتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں آپ کو، بحثیں کرتے ہیں آپ سے، اور بڑے ڈانٹتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں سننی پڑتی ہیں۔ تواصع بالحق کے لیے صبر بہت ضروری ہے، ورنہ اگر صبر کی صفت نہیں ہوگی تو انسان دوسروں کو نصیحت کرنا چھوڑ دے گا، کہے گا میری اتنی بے عزتی کی، اب میں نہیں بتاتا کسی کو، جس کا جو جی چاہے کرے، اور انسان اپنی ذاتی عبادت کے خول میں بند ہو کر بیٹھ جائے گا۔ تو بتائیں شیطان کو اور کیا چاہیے؟ سارے نیک لوگ اپنی عبادت کے خول میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، اپنی ہی تہجد ہے اور اپنی ہی تسبیحات ہیں اور اپنی ہی نفلی عبادتیں ہیں اور اپنی ہی حج اور اپنی ہی عمرے ہیں جو کیے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی ہی نفلی روزے رکھے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا جو کر رہی ہے، خاندان والے جو کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہتے نہیں بھئی بہت برا لگتا ہے لوگوں کو، لوگ بہت برا مانتے ہیں، مجھے باتیں سناتے ہیں، میں نہیں کسی سے کچھ کہتی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جنت میں جانے والا کام نہیں ہے دوسروں کو نہ بتانا، جنت میں رکاوٹ آ جائے گی جنت میں جانے میں۔ شیطان کو کھلی چھٹی مل جائے گی، جس طرح چاہے لوگوں کو بھڑکاتا رہے، یہ تو بیٹھ گئے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ اب اگر کوئی شخص خود اچھے اعمال کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے تو اب اس کے سامنے دیکھیں دو میں سے ایک صورتحال ہوگی۔ ایک صورتحال کیا ہوگی کہ اجتماعی ماحول جو ہے وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے، الحمدللہ کوئی سٹرگل نہیں، جیسے خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوا، تواصع بالحق کچھ بھی مشکل کام نہ رہا تھا۔ لیکن اکثریت کے ساتھ معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ ماحول جو ہے وہ معاون نہیں ہوتا، ماحول جو ہے کنڈیوسو نہیں ہوتا نیکیوں کے لیے۔ اب اس میں مستقل کلیش ہوتا رہے گا، نیکی کرنے والے دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں گے، اور جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ ان کو برا بھلا کہیں گے تم غلطی کر رہے ہو، تم نے آباء و اجداد کی رسمیں چھوڑ دیں، اور ان کو باتیں سنائیں گے۔ تو کلیش کی کیفیت پیدا ہوگی نا، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مسلسل بحثیں ہوتی رہیں گی۔ اب اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ خود کو بھی ماحول ہی کے رنگ میں رنگ لیا جائے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اب کلیش ختم۔ آپ نے خود کو ماحول کے رنگ میں رنگ لیا کہ بھئی لوگ نہیں مانتے، میں کیا کروں، میں بھی ان جیسی ہو جاتی ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں کردار کی، ول پاور کی، قوت ارادی کی پختگی ہوتی ہی نہیں، ناکام انسان، فیلیئرز، لوزرز، بیمار شخصیتیں، سک پرسنالٹیز، تھوڑ دلا انسان، بزدل، ڈرپوک، خود غرض، اپنی عافیت چاہنے والا، دنیا کی آسانی چاہنے والا، عذاب حاصل کرنے والا، مغفرت دے دینے والا، یہ وہ ہے۔ اور یہ دنیا کی آسانی آخرت کی سختی کی طرف لے کے چلے گی اس کو۔ اللہ نے فرمایا ہے نا فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم آسانی کریں گے اس کو تنگی کے لیے۔ کوئی باہمت شخص، باغیرت شخص برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنی تن آسانی کے لیے وہ غلط بات پر کمپرومائز کر لے اور حق سے غداری کا مرتکب ہو۔ تو یا تو یہ ہے کہ جب ماحول موافقت نہیں کرتا تو ماحول کے ساتھ موافقت کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماحول سے ٹکرائیں۔ ماحول نہیں بدلتا تو ماحول سے لڑیں، ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں، یہی تو جہاد ہے۔ ماحول کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، اور اس جد و جہد میں خود کو لگا دیں، کھپا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں قتال تک کی نوبت آ جائے، جان چلی جائے، ہو سکتا ہے کوئی اسلام کو فتح حاصل نہ ہو، جیسے احد میں ہوا تھا۔ دنیا کے لحاظ سے ہو سکتا ہے ناکام رہ جائیں، لیکن اللہ کے ہاں تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ تو تواصع بالحق اور تواصع بالصبر، صبر بہت ضروری ہے۔ اب ذرا سا اس صورت کو اگر ہم ریورس آرڈر میں دیکھیں، ریورس آرڈر یہ ہے کہ اگر صبر کا مرحلہ پیش نہیں آیا تو یہ قطعی ثبوت ہے اس بات کا کہ دعوت پورے حق کی نہیں دی ہے، کہیں حق پر کمپرومائز کیا۔ اور اگر دعوت کا مرحلہ نہیں آ رہا، دوسروں کو انوائٹ نہیں کر رہے حق کی طرف،
تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کا اپنا عمل صحیح اور پختہ نہیں ہے، اپنا ہی دل ٹھکا ہوا نہیں، تبھی تو دوسروں کو انوائٹ نہیں کر رہے۔ اور اگر اپنا عمل ٹھکا ہوا نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو یقینی ثبوت ہے اس بات کا کہ حقیقی ایمان موجود ہی نہیں۔ اگر واقعی سچ مچ ایمان ہوتا، اس کا اثر محسوس ہوتا۔ جیسے کہیں آگ جل رہی ہو، اس کا اثر ماحول میں سرائیت کرے گا، لیکن اگر صرف آگ کی تصویر ہے تو ماحول پر اور اس کے پاس بیٹھنے والوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ریالٹی اور ایلیوژن میں فرق ہے نا۔ تو ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا ایمان ریئل ہے یا میرا ایمان آرٹیفیشل ہے، ایک ایلیوژن ہے، کہیں سراب تو نہیں ہے میرا ایمان، کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہو گیا کہ میں ایمان والی ہوں۔ اگر میں ایمان والی ہوں تو ماحول میں اس کا اثر ضرور جائے گا، محسوس ہوگا۔ اور اگر آرٹیفیشل ایمان ہے، ایلیوژن ہے ایمان کا، کسی پر کوئی فرق نہ پڑے گا۔ تو یہ تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر ایک طرف، اور آمنوا وعملوا الصالحات ایک طرف۔ آپ دیکھیں، اگر ایک آپ چارٹ بنائیں، جیسے گراف بناتے تھے نا، اس طرح آپ گراف بنائیں، ایکس ایکسس وائی ایکسس بناتے تھے نا، ایک طرف آپ لکھیں ایمان اور عمل صالح۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح کیا ہو گیا؟ یہ انفرادی عمل ہو گیا انسان کا، پرسنل۔ اس کے بھی درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی ہے جو ایمان لے آیا اور عمل صالح کر رہا ہے، اور اس میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، بہتر سے بہتر عمل ہو رہا ہے، لیکن کہاں ہے وہ؟ ہے تو نیچے بچھا ہوا ہے نا۔ ابھی جو وائی ایکسس ہے، اس کو دیکھیں، اس پر کیا ہے؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ اب اگر بلندی کی طرف جانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح میں بھی آگے بڑھنا ہوگا، اور تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر میں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اور ان میں سے ایک بھی اگر چھوڑ دیا تو نجات نہیں ہے۔ یہ ہے یہاں کا مضمون۔ یا ایک طرف آپ رکھیں ایمان اور عمل صالح، ایک ویلیو، اس میں لگائیں بیچ میں آپ ملٹیپلیکیشن کا سائن، اور دوسری طرف رکھیں تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یہ دوسری ویلیو ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہو سکتا ہے کہ آپ کا اتنا ہے کہ 2000 پہ چلا گیا، ٹھیک ہے، اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر بالکل زیرو ہے، تو 2000 کو ملٹیپلائی کریں زیرو سے، زیرو۔ یہ مضمون یہاں بتایا گیا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سب چیزیں پروپورشنٹ بڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک طرف تو بہت کچھ ہے، یا مثال کے طور پہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر تو بہت کر رہے ہیں، لیکن ایمان اور عمل صالح ہے ہی نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب بھیج دیتا ہے، یعنی دنیا میں ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت دنیا کو قابل عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت اور ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ کتنی صحیح بات ہے نا۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے لوگ تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ بہقی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوحى اللہ عز وجل الی جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا بأہلها، قال فقال یا ربی ان فیها عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر فی ساعة قط۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی جبریل علیہ السلام پر کہ جا کر فلاں فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، اس میں تو تیرا ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے پلک جھپکتے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو بستی کو، پہلے اس پر پھر باقیوں پر۔
اس کے چہرے کا کبھی رنگ بھی نہیں بدلا میری نافرمانیاں ہوتے دیکھ کر. اتنا بے حس. اس کو تو پتہ تھا نا کیا صحیح کیا غلط ہے. روکتا نہیں تھا دوسروں کو, کہتا نہیں تھا کیا ہو رہا ہے یہ وہی کرے گا جس کو اپنی عزت بہت پیاری ہوگی کہ ہائے میری نہ بے عزتی ہو. تو یاد رکھیں کہ جنت کا درجہ اگر کچھ بھی چاہیے تو پہلی قربانی اپنی عزت نفس کی دینی ہوتی ہے, انا پر قدم رکھنا ہوتا ہے. سب رسولوں کا مذاق اڑا, کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا نہ اڑے؟ وہ تو ہوگا. تو یہ 4 چیزیں ضروری ہیں, چاروں پر عمل کرنا ہے. کسی بھی درجے میں کریں لیکن دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے, فرض عین ہے. آگے پہنچائیں, اپنے بچوں تک, نوکروں تک, اپنے ملازموں تک, رشتہ داروں تک, جس تک پہنچا سکتی ہیں. ایک کو بھی بتا دیں, صرف ایک کو بھی, کم از کم اللہ کے ہم اپنی معذرت تو پیش کر سکیں گے کہ اللہ میں نے بتانے کی کوشش کی تھی. اور اس میں پھر ریشو پروپورشن رکھیں, خود بھی عمل میں آگے بڑھتے جائیں اور لوگوں کو بھی بتاتے جائیں. لاپ سائڈڈ پروگریس نہیں ہونی چاہیے, پیرالسس نہیں ہونا چاہیے کہ یا تو خود ہی عمل نہیں کر رہے, صرف دوسروں کو بتا رہے ہیں, تو بھی لوگوں میں ریزنٹمنٹ آتی ہے. یا صرف جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں, خود دوسروں کو نہیں بتا رہے, یہ بھی ایک طرح کی انکمپلیٹ گروتھ ہے. تو کمپلیٹ گروتھ کے لیے, مکمل متوازن شخصیت کے لیے یہ چاروں اجزاء جو ہیں ضروری ہیں, اور ایسے ہی لوگ جنت کے شہری ہوں گے. سورۃ الہمزۃ مکیۃ. سورہ ہمزہ مکی صورت ہے, 1 رکوع ہے اور 9 آیات ہیں. ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا, غیبت کرنا یا طعنہ دینا. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن کرے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے. ہمزہ اور لمزہ یہ فعلہ کے وزن پر مبالغے کے صیغے ہیں دونوں. ہمزہ لمزہ, کثرت سے کام کرنے والے, اور یہ ہم معنی الفاظ ہیں, مترادف ہیں, سنونمز ہیں. مطلب دونوں کا ہوتا ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یعنی غیبت کرنا. اور غیبت کی 3 شکلیں ہیں. ایک تو غیبت, ایک ہے چغلی. غیبت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. غیبت تو زنا سے زیادہ شدید چیز ہے. غیبت سے ملتی جلتی چیز چغلی ہے, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اس سے ایک اور ملتی جلتی چیز نجوہ ہے. نجوہ کے بارے میں بھی آیات ہم پڑھ چکے ہیں, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو اس طرح کی باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی موجودگی میں رو در رو بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طنز کرنا یا طعنے دینا, بلند آواز میں یا چپ کے کسی کی برائی کرنا, یا ہاتھوں سے, آنکھوں سے یا چہرے کے تاثر سے کسی کا مذاق اڑانا. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بے عزتی کرنا, عزت اچھال دینا اس کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے, جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبرو سے کھیلتے تھے. یہ ابو داؤد میں روایت موجود ہے. کسی نے کہا ہے کہ اوروں کی عظمت کیا جانے کم ظرف جو انسان ہوتے ہیں. واقعی کم ظرف ہیں, انہی کے لیے انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ ہے کسی کی بے عزتی کرنا یا غیبت کرنا یا کیڑے نکالنا, عیب تلاش کرنا کسی میں سے, مشغلہ بن گیا زندگی کا. تو انتہائی گھٹیا شخصیت کی تصویر کھینچی جا رہی ہے, طعنے دینے والا, غیبت کرنے والا. تو یہ تو کردار کا حال ہے. اور عمل کا کیا حال ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ,
جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. تو باتیں، کردار ایسی ہیں، اور باقی وقت کس میں گزرتا ہے؟ یعنی مشغولیت اور مشغلہ اور دلچسپی کیا ہے؟ غیبت اور بہتان تراشی اور تانے دینا. اور باقی کیا کرتا رہتا ہے؟ باقی وقت زندگی کس کام میں لگا رہا ہے؟ جد و جہد کیا ہے؟ دولت جمع کرنا. صحیح اور جد و جہد پرسوٹ اس چیز کی ہے کہ دولت حاصل ہو جائے اور آ جائے اور آ جائے، اور جو آ جائے پھر وہ نہ جائے. نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ خیرات دی، نہ لوگوں کے حق ادا کیے، نہ اللہ کے حق ادا کیے. کبھی خرچ کیا بھی تو بس فخر اور تفاخر کے طور پر خرچ کرتا ہے، لیکن صرف اپنی ذات کی بلندی عظمت کے لیے، اللہ کی خاطر خرچ نہیں کرتا. مال حاصل کیا، جمع کر کر کے رکھا. پوچھا گیا کیا سمجھتا ہے یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ ایک مطلب یہ ہے ایحسب ان مالہ اخلدہ، کیا اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی کی زندگی بخش دے گا؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں. یہ گھٹیا مشغولیتیں، یہ گھٹیا اخلاق، یہ گھٹیا اعمال، اور اس پہ کیا کوئی غرہ ہے کہ جنت میں جائے گا؟ یا اس پہ کوئی غرہ ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ کا محبوب ہے؟ ہرگز نہیں. کلا لیمبذن فی الحطمہ، وہ شخص تو چکنا چور کرنے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. ہمزہ لمزہ کے وزن پر حطمہ ہے. حطمہ کا مادہ ہا طا میم ہے، معنی ہے چور چور کر دینے والی. جو چیز بھی اس میں ڈالی جائے وہ اس کو اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی. حطمہ یہ جہنم کا ایک درجہ ہے. یہ ہلاکت اور بربادی ان کے لیے جو دولت کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، اور جو لوگوں کو اس طرح طنز کر کے اور تانے دے کے عاجز کرتے ہیں. لیمبذن، پھینک دیا جائے گا. نبذ عربی زبان میں کسی چیز کو حقیر اور بیکار سمجھ کر پھینکنے کے لیے آتا ہے. بڑا خوبصورت انداز ہے. یہ اپنی مالداری کی وجہ سے خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے بھی بہت مروب ہوتے ہیں اس سے. اللہ کی نظر میں تو ذرا سا بھی عزت والا نہیں. اللہ تو اس کو اٹھا کر حطمہ کے اندر پھینک دے گا. اور وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کرنے والی جگہ؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی. جو دل مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وہی دراصل عمل کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. تو آگ کیا کرے گی جہنم کی؟ اصل کلپرٹ کو، اصل مجرم کو پہلے پکڑے گی. دنیا اور دولت کی محبت ایسی بسی ہوئی تھی دل کے اندر کہ اللہ اور آخرت کی یاد کی جگہ ہی نہ بچی تھی. تو جو آگ ہوگی جہنم کی، اس کا ہدف دل ہوگا. دنیا کی آگ کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب انسان کو آگ لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان مر چکا ہوتا ہے. جہنم میں تو دل کے جلنے کی اذیت انسان زندگی میں محسوس کرے گا، پہلے دل کو پکڑ لے گی جا کر. اور کیا انتظام ہوگا، کس قسم کی آگ ہوگی؟ انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. بھڑکتی ہوئی آگ اور اوپر سے کور کر دیا جائے گا. اور یہ لوگ جو ہیں جو آج تانے دیتے ہیں اور لوگوں کے دل جلاتے ہیں اور مال نہیں دیتے، لوگوں کی مجبوریاں دیکھتے ہیں، سسکتا بلکتا لوگوں کو دیکھتے ہیں اور مٹھی نہیں کھولتے، تجوری کا منہ نہیں کھولتے، اب یہ خود ذلت اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے آگ کے اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. کبھی اون کے اندر آپ نے کوئی چیز رکھی ہوگی، ذرا تصور کیا کریں اپنے آپ کو کہ کوئی آپ کو اون میں رکھ دے اور اس طرح اون کے اندر ابلیں اور پکیں، جیسے کہ گوشت پکتا ہے اور گلتا ہے اور بھنتا ہے.
تو انسان کو سمجھ آئے گی کہ گناہ کیا چیز ہے اور نیکی کتنی بڑی نعمت ہے اور گناہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم اجرنا من النار۔ حدیث میں آتا ہے کہ طعنہ دینے والے، برائیاں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، بے قصور لوگوں پر الزام لگانے والے، کیا ہوگا ان کے ساتھ قیامت کے دن؟ یحشرہم اللہ فی وجوہ الکلاب، قیامت کے دن اللہ ان کو کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ کتے بلا وجہ بھونکتے رہتے ہیں نا، کوئی کچھ کرے نہ کرے بس کام ہی بھونکنا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی ان کو تنگ کرے نہ کرے بلا وجہ دوسروں کی جان کو آئے رہتے ہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں، ان کا انجام بتا دیا گیا۔ اللہ ہم سب کا اخلاق اعلیٰ کرے، آمین یا رب العالمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔